دعا کرنے کے لیے ان کے ساتھ مجمع شریف گیا جی، تو ہم چادر چلاتے ہیں منت مانگنے کے لیے. قرآن مجید میں مجھے کوئی بھی آیت نہیں ملی جس میں لکھا ہے دھاگا باندھنا چاہیے. قرآن مجید میں کئی بھی آیت نہیں جس میں لکھا ہے درگاہ جانا چاہیے. یہاں آیا ہے در سے خالی ہاتھ نہیں جائے گا. 5,000 گواہ ہیں, 500 کروڑ کمائے گا. اسی لیے قبر پہ جانا اچھی بات ہے. آپ اس شخص کے لیے دعا کر سکتے ہیں. یو کین پرے فار ہم بٹ یو کی ناٹ پرے ٹو ہم اور تھرو ہم. اجمیر شریف کی دعا ہے مجھ پر. شرک کرنا بند کیجئے, انشاءاللہ آپ جنت میں جا سکتے ہیں. ہاں, میرا نام راجو شرما ہے, میں کنسٹرکشن لائن کا کام کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب, میرا سوال کچھ الگ ہے. میں شروع سے مسلم سماج کا بہت ہی عزت کرتا ہوں, یعنی کہ مطلب درگاہ وغیرہ جو ہے نا, میں پہلے سے بہت مانتا ہوں. مطلب جہاں جہاں آپ کا درگاہ ہے میں سب درگاہ پہ جاتا ہوں, چادر چڑھانا, پھول چڑھانا, مطلب ہر جگہ جہاں مسلمان کا تعداد لگا ہوا رہتا ہے میں وہاں ہر درگاہ پہ جاتا ہوں. یعنی کہ درگاہ کا جو لال دھاگا رہتا ہے وہ بھی میں ہاتھ میں بہت باندھا ہوں, پہلے گلے میں بھی لٹکایا ہوں. پھر بعد میں کیا ہوا, میرے کو کلکتہ کا معظم حسین نام کا ایک لڑکا ملا, جنہوں نے مجھے کہا کہ جب پہلے تم مٹی کا بنا ہوا, پتھر کا بنا ہوا بتوں کا جیسے پوجا کرتے تھے وہ جیسے شرک تھا, تو یہ جو درگاہ جانا, چادر چڑھانا, ہاتھ میں لال دھاگا باندھنا, گلے میں لٹکانا, یہ بھی شرک ہے. تو میں بولا میں پھر جہاں پر تھا پھر میں وہاں پر ہی آیا, تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اور ڈاکٹر صاحب میں جاننا چاہتا ہوں, میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں, جو میں اسلام میں چلوں تو جیسے آپ کو میں بتایا یہ جو درگاہ وغیرہ یہ میں مان کے چلوں کہ نہیں چلوں, میں آپ کا منہ سے جاننا چاہتا ہوں. جیسے خدا نے آپ کو چنا ہے نا تو آپ مجھے بتا دیجئے. بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ پہلے بھی سوال پوچھا تھا اور میرا ہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کس نے کہا. وہ پہلے بت پرستی کرتا تھا, پھر کہا کہ درگاہ میں جانے لگا, تو وہ پوچھنا چاہتا ہے درگاہ کے بارے میں. میں نے قرآن مجید پڑھا ہوں, قرآن مجید میں مجھے کوئی بھی آیت نہیں ملی جس میں لکھا ہے دھاگا باندھنا چاہیے. قرآن مجید میں کئی بھی آیت نہیں جس میں لکھا ہے درگاہ جانا چاہیے. لیکن اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ آپ قبر پہ جاؤ, قبر پہ جائیں گے تو آپ کو آخرت کا احساس ہوگا کہ آپ آخرت میں کہاں آئیں گے. اسی لیے قبر پہ جانا اچھی بات ہے. آپ اس شخص کے لیے دعا کر سکتے ہیں. یو کین پرے فار ہم بٹ یو کی ناٹ پرے ٹو ہم اور تھرو ہم. آپ جب کسی کے قبر پہ جاتے ہیں تو قبر پہ جا کے اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں, اس کو یا اس کے ذریعے نہیں کر سکتے. میں اپنے ہوش اور آواز سے اسلام کو قبول کرتا ہوں. ماشاءاللہ, جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح, آپ دیکھتے بڑی تعداد میں الحمدللہ لوگ اللہ کے اس صحیح دین کی طرف آ رہے. بھائی صاحب, آپ مانتے کہ اللہ ایک ہے؟ ہاں. آپ مانتے کہ اللہ ایک ہے؟ ہاں, ایک ہے. آپ مانتے کہ بت پرستی غلط ہے؟ غلط ہے. آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں. یس. آپ کو اسلام قبول کرنے پہ کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے؟ نہیں 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 نہیں. کوئی بھی مالی دباؤ؟ نہیں نہیں نہیں. کوئی بھی فزیکل دباؤ, کوئی دھمکی دے رہا ہے؟ نہیں نہیں. بالکل نہیں نا, کیونکہ اسلام کو زبردستی سے کسی سے قبول کرانا, زبردستی سے اسلام قبول کرانا اسلام میں حرام ہے. لا اکراہ فی الدین. لیکن کوئی دل سے کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے. آپ اپنے دل سے کرنا چاہتے میں ہیں؟ اپنے دل سے کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. تو میں عربی میں کہوں گا, اس کو آپ دہرائیے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. رسولہ. میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, کوئی معبود نہیں, اور محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اس کے بندے اور پیغمبر ہے. پیغمبر ہے. ماشاءاللہ, آپ مسلم بن چکے, اور انشاءاللہ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ آپ کو اور ہدایت دے اور آپ عمل میں بھی انشاءاللہ پکے بنے, اور دعا کروں گا کہ اس دنیا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ آپ کو سفلتا ملے. شرک کرنا بند کیجئے, انشاءاللہ آپ جنت میں جا سکتے ہیں. لیکن اگر شرک کی حالت میں مرے تو اللہ سبحانہ و تعالی, خدا ایشور آپ کو کبھی بھی نہیں معاف فرمائیں گے. اسی لیے قرآن مجید میں لکھا ہے, جو میں نے اس تقریر کے شروع میں تلاوت کی, اس آیت کی جسے میں ماسٹر کی کہتا ہوں, سارے تالوں کو کھولنے والی چابی, سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں لکھا ہے, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم
آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں. میں نے یہ نہیں کہا کہ صرف اللہ میں مانو, صرف اللہ میں ماننا کافی نہیں ہے. اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں. اللہ کو ماننا کافی نہیں, اللہ کی عبادت صرف کرنا چاہیے, وہ ضروری ہے. ولا نشرک بہ شیئا, ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, کہ ہم آپس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بنائیں. یہ ضروری ہے. ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. اور اگر اس کے بعد وہ لوگ نہیں مانتے تو ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ کا کہنا مانتے ہیں. یہی پیغام عیسیٰ علیہ السلام نے دیا. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 میں, لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم اللہ ہے. وہ لوگ کفر کر رہے. وقال المسیح, لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل, اعبدوا اللہ, اللہ کی عبادت کرو, ربی و ربکم, جو میرا رب اور آپ کا رب ہے. انما یشرک باللہ, اگر اللہ کے ساتھ کسی نے دوسرے کو شریک کرا, فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, جنت آپ کے لیے حرام ہو جائیں گی. وما وہ النار وما للظالمین من انصار, اور آپ کے لیے جہنم کی آگ ہے, اور ظالم کے لیے آخرت میں کوئی مددگار نہیں.